بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو اہم اس لیے ہے کہ اس میں والد گرامی حسنین کریمین، داماد نبی، شوہر جگر گوشہ رسول، ابو طالب کے لال حیدر کرار، حضرت سیدنا مولا علی کی پیدائش سے قبل رحم مادر سے جڑے واقعات آپ سے بیان کرنے والے ہیں، جو شاید ہی اتنی سچائی کے ساتھ آپ کو پہلے کبھی کسی نے بتائے ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، جسے ترمذی شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ منافق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے، اس لیے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے۔ اب جو دل میں چھپا ہے اس کو نہ آپ جان سکتے ہیں اور نہ میں جان سکتا ہوں، یہ کام تو غیب کا ہے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا کہ محبت علی کے ذریعے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے منافق کو پہچانا کرو۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، اس وقت داماد رسول سیدنا علی کا ذکر کرتے۔ آپ کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھ لیتے، اور جن کے چہرے اتر جاتے ہم ان کو منافق سمجھ لیتے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا علی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت علی کے والد محترم ابو طالب ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن میں کوئی شخص ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اللہ نے اسے آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ جب ابو طالب اس کے پاس پہنچے تو اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنی چمڑی اٹھا کر دیکھتا تھا۔ 300 سال کا شخص کتنی عمر والا ہوگا؟ جیسے ہی ابو طالب پہنچے اس شخص کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر آپ کا نام عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی۔ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے۔ کہا آپ کا تعلق کیا قریش سے ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے۔ کہا بنو ہاشم سے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے۔ کہنے لگا کہ کیا آپ کا کوئی بھائی ہے جس کا بیٹا ہے اور اس کا نام محمد ہے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل یہ بھی ہے۔ کہنے لگا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ اس کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا، اور میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو اس کے والد آپ ہیں، اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت آپ کو علم نہ تھا کہ آپ کی بیوی مراد سے ہے۔ ابو طالب نے فرمایا تم نے بڑی باتیں کی، یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کیا دلیل چاہتے ہیں؟ مجھ سے کہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمانے لگے کہ یہ جو درخت ہے یہ خشک ہے، اس کے لیے دعا کر دو کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گیا۔ اس پر ابو طالب کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے، اور اس سے فرمانے لگے کہ تجھے یہ ساری معلومات کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کروا دے۔ پیاسے سے پانی کی قدر پوچھو، بھوکے سے کھانے کی قدر پوچھو۔ وہ شخص ابو طالب سے کہنے لگا اے ابو طالب، میں تو وہاں جا نہیں سکتا، جب آپ وہاں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتے۔ ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ بھی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی مال فروخت ہوا آپ واپس مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی
तो फातिमा बिनते असद ने पहली बात ही यही कही कि मुबारक हो, घर में किसी की आमद होने वाली है। मीर सैयद मोहम्मद बिलग्रामी के हवाले से है, जब मौलाए कायनात अपनी माँ के पेट में थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास तशरीफ लाते और हजरत फातिमा बिनते असद वहां मौजूद होती, तो उस वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ी हो जाती। हालांकि पेट में आने से पहले ऐसा कभी नहीं था, लेकिन अब जब भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती तो उठकर खड़ी हो जाती। एक दिन अबू तालिब ने पूछा कि जब भी मोहम्मद आते हैं तो तुम खड़ी क्यों हो जाती हो? तो हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब भी मोहम्मद आते हैं तो मेरे पेट में जो मौजूद बच्चा है वो इस कदर कुव्वत लगाता है कि मुझे उठकर खड़ा हो जाना पड़ता है। माँ के पेट में जिसकी कुव्वत का ये आलम है, तो दुनिया में आने के बाद उसकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। मीर साहिब यहाँ तक लिखते हैं कि फातिमा बिनते असद कहती हैं, ए मोहम्मद, जब तुम मेरे घर में आते हो तो मेरे पेट का बच्चा जिधर जिधर तुम जाते हो उसी तरफ घूम जाता है। अली को नबी की तरफ रुख करने का किस कदर ख्याल है। कुर्बान जाएं, यहाँ साबित हुआ कि अली तो माँ के पेट से मार्फत लेकर आए, इसीलिए हुजूर का इस कदर एहतराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा बिनते असद को फरमाया, जो चेहरा मेरी तरफ घूमता रहता है अल्लाह उसे बुजुर्गी अता फरमाता है। मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली को अल्लाह ताला ने ये शान और मनसब अता फरमाया कि हजरत हाजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोहरा आफाक तफसीर मजरी में लिखते हैं कि जब हजरत अली की पैदाइश ना हुई थी, उस वक्त भी जब खालिके कायनात ने आपकी रूह तख्लीक की तो आपको रसूलुल्लाह का भाई, जन्नती सरदारों का बाप और शेर खुदा चुन लिया गया था। खालिके कायनात से दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों में सहाबाओ अहले बैत की मोहब्बत को कूट कूट कर भर दें और बुग़्ज़े सहाबाओ अहले बैत से हमारी हिफाजत फरमाएं। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।